السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، کہ بے شک اللہ زمین کا مالک ہے اور اللہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ جن کو مالک بنائے، اللہ جن کو حاکم بنائے، اللہ جن کو کرسی عنایت فرمائے تو اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندوں پر انصاف کا فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے قبل بھی لوگ پریشان رہے ہیں۔ سنا ہے کہ ہندوستان میں ابھی کرونا وائرس کا عذاب ختم نہیں ہوا تھا کہ ٹڈی کا عذاب نازل ہو گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رب سے توبہ استغفار کریں، اپنے رب سے معافیہ مانگیں، اس لیے کہ مصر کی سرزمین پر جب حضرت موسیٰ کا دور تھا تو اس وقت بھی ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا فرعون۔ جب اس نے اپنی رعایا پر ظلم و زیادتی کی تو اللہ نے بہت طرح کے عذاب اس پر نازل فرمائے۔ قرآن شاہد ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، یعنی بارش آ گئی، اور وہ لوگ اتنے پریشان ہو گئے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرعونیوں کے گردنوں تک پانی آ گیا۔ جو لیٹا تھا وہ کھڑا ہو گیا، جو کھڑا تھا وہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا، اور یہ ہفتے تک بارش ہوتی رہی، ہفتے تک لوگ پریشان رہے۔ لیکن انہی کے ساتھ میں حضرت موسیٰ کے ماننے والے لوگ تھے، ان کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، ان سے بارش سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ سب کے سب یکجا ہوئے اور حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے۔ اے موسیٰ، ہم آپ کے رب کی اتباع کریں گے، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے دعا فرمائی، اللہ نے اس بارش کے عذاب کو ختم فرما دیا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی وہ منکر ہو گئے تو اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا، جس کو قرآن کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ۔ جراد کہتے ہیں ٹڈی کو، ٹڈی کا عذاب آ گیا، اور یہ اتنا سخت عذاب آیا ناظرین کرام کہ ان فرعونیوں کی ساری کھیتیوں کو برباد کر ڈالا، ساری کھیتیوں کو کھا ڈالا۔ پھر اس کے بعد ان کے گھروں میں جو کیواڑ تھے، چوکھٹیں تھی، ان کے گھر میں جو چھتیں تھیں، سب کی سب ٹڈیوں نے کھا ڈالی، پریشان ہو گئے۔ پھر توبہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کی خدمت میں پہنچے۔ موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، ہم آپ کے رب کی اتباع کریں گے اور ہم سدھر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی، اللہ نے اس عذاب کو بھی ہٹا لیا، لیکن حضرات پھر نہیں مانے، پھر اور اس سے زیادہ سرکشی کرنے لگے، ان لوگوں کو ستانے لگے، فرعون اور زیادہ ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ تو روایت کہتی ہے کہ اللہ نے پھر تیسرا عذاب نازل فرمایا، والقمل، قمل کہتے ہیں جو کو، جو کا عذاب اللہ نے نازل فرما دیا، اور جوؤں کا عالم یہ ہوا کہ ان کے سروں میں جوئیں پڑ گئیں، ان کے بھویوں میں جوئیں پڑ گئیں، ان کے کپڑوں میں اتنی جوئیں پڑیں کہ تمام ان کے جسم کی کھال کو جوؤں نے کھا لیا، تمام سر کے بالوں کو کھا لیا، اور اس کے بعد وہ جب کپڑا اتارتے تھے تو چار چار سیر جوئیں گرتی تھیں۔ اس عذاب سے بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ کی خدمت میں پہنچے، اے موسیٰ کلیم اللہ، اپنے رب سے آپ دعا کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، اللہ نے اس عذاب کو بھی ختم فرما دیا، لیکن مانے نہیں، پھر اور زیادہ ظلم و زیادتی کی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے رب کی بارگاہ میں پھر بد دعا کی تو اللہ نے اس کے بعد پھر عذاب نازل فرمایا، جس کو قرآن اپنے الفاظ میں یوں کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، اور اس کے بعد آتا ہے وَالضَّفَادِعَ
یعنی اللہ نے میڈک کا عذاب نازل فرما دیا. اتنی تعداد میں میڈک آ گئے کہ وہ لوگ اپنی محفلوں میں جب بیٹھتے تھے تو تمام میڈک وہاں کر اکٹھے ہو جاتے تھے اور ٹر ٹر کی صدائیں بلند کرتے تھے. ان کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے, پریشان ہو گئے, اور جب منہ کھولتے تھے تو میڈک کود کر ان کے منہ میں چلے جاتے تھے. بہت زیادہ حیران ہوئے. پھر حضرت موسیٰ کی خدمت میں پہنچے, حضرت موسیٰ سے طالب دعا ہوئے. حضرت موسیٰ نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی, اللہ نے دعا قبول کی اور میڈک کا بھی عذاب اللہ نے اٹھا لیا. اور اس کے بعد پھر وہ مکر گئے, پھر اور زیادہ ظلم کرنے لگے. تو اللہ نے اس کے بعد وہ دم خون کا عذاب نازل فرمایا. روایتوں میں آتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے, قرآن پاک کی تفسیر میں آتا ہے کہ اگر فرعونی اپنے کنویں سے پانی بھرتے تھے تو پانی کی جگہ خون آتا تھا. پورا دریائے نیل خون آلودہ ہو گیا, خون سے بھر گیا. فرعونی پریشان ہو گئے. فرعونی عورتیں اسرائیلی عورتوں کے پاس جاتی, اے بہن ہمیں تھوڑا پانی پلا دو. تو اس کے بعد وہ اسرائیلی عورتیں اپنے برتن سے پانی ان کے برتن میں ڈالتی تو ان کے برتن میں آتے ہی وہ پانی خون ہو جاتا. وہ پریشان ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا, بہن تم اپنے منہ سے ہمارے منہ میں پانی ڈال دو. تو اسرائیلی عورتیں جب اپنے منہ سے پانی فرعونی عورتوں کے منہ میں ڈالا کرتی تھیں تو ان کے منہ میں جاتے ہی وہ بھی خون ہو جایا کرتا تھا. اس لیے حضرات اللہ سے پھر یہ طالب ہوئے, حضرت موسیٰ کی خدمت میں پہنچے, اللہ سے دعا کی, اللہ نے اس عذاب کو بھی دفع فرما دیا. لیکن یہ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے. اس لیے معزز سامعین کرام, یہ عذاب کوئی نیا عذاب نہیں ہے. دنیا میں جب ظلم و زیادتی زیادہ ہوتی ہے, جب بیٹے اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے, جب حکومت وقت اپنی رعایا پر انصاف نہیں کرتی تو اللہ رب العزت ایسے ہی عذاب بھیجتا ہے. اس لیے دعا کیجئے اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اور علامہ اقبال نے اسی موقع کے لیے کہا تھا کہ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو, یہی تو وقت ہے قدرت کے آزمانے کا. اللہ مجھے کہنے کی پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.